السلام علیکم دوستو، کیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور کس طرح وہ اس جگہ پر پہنچے۔ ان کو جب جھوٹے خط لکھ کر بلایا گیا اور خط کے ذریعے جب وہ آئے، یہ دو فرقے تھے جن میں آپسی جنگ چل رہی تھی، اور آپ نے سوچا کہ ان کے درمیان کی لڑائی کو ختم کر کے ان میں صلح صفائی کروا دی جائے تاکہ آنے والی نسلوں میں پیار محبت پھیل سکے۔ اور انہوں نے آپ کو جھوٹے خط لکھ کر بلایا، اور جب آپ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو خط ان کو لکھے ہی نہیں، یہ بلکہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، ہم سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی کہ ان لوگوں نے جھوٹ بول کر آپ کو ادھر بلا لیا، اور پھر ان کو پتا تھا کہ اس سے اچھا موقع کبھی نہیں ملے گا، تو ان لوگوں نے پلاننگ کر لی کہ آپ کو ادھر ہی شہید کر دیا جائے، حتیٰ کہ آپ نے اپنے بارے میں صفائی دی کہ میں صلح کروانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، نہ کہ آپ لوگوں سے لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن آپ کو انہوں نے کوئی چانس نہیں دیا۔ تو اسی موضوع پر بہت پیاری تقریر ہے مولانا تقی عثمانی صاحب کی، تو آئیے سنتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا اور ہمیں معلوم ہو سکے گا کہ آپ کی شہادت کا واقعہ کیسے شروع ہوا اور کہاں پر ختم ہوا۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ روایات میں یہ بات داخل ہے، تاریخی روایات سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس وقت یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کے خیال میں یزید اس لائق نہیں تھا کہ وہ اسلامی امت کا سربراہ بنے، اور ان کو کچھ منکرات شرعیہ بھی ان پر ظاہر ہوئے تھے کہ یہ منکرات شرعیہ کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ تو اس کے خلاف حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سفر کیا تھا۔ لیکن جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا اور ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا گیا، تو اس وقت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں ایک اس بات پر احتجاج کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ایک ناجائز حکمران کو حکمران بنا لیا گیا۔ لیکن یہ بھی شریعت کا چونکہ حکم ہے کہ اگر کوئی ناجائز طور پر حکمران بن جائے، اس کا اقتدار قائم ہو جائے، تو پھر اس کو مجبوری کے طور پر قبول کیا جاتا ہے جب تک کہ اس کو ہٹانے کا کوئی طریقہ ممکن نہ ہو۔ تو اس لیے بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ پیشکش بھی کی تھی کہ میں خود یزید سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سب کے باوجود یزید نے جس کو گورنر بنایا ہوا تھا عبید اللہ بن زیاد، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت پر آمادہ نہیں تھا، اور اس نے جنگ ٹھان لی، اور ان اہل بیت کے اس قافلے پر اس نے حملہ کیا۔ نہ صرف حملہ کیا، دریائے فرات جو قریب بہتا تھا، دریائے فرات کا پانی ساری دنیا کو سیراب کرتا تھا، اس کا راستہ بند کر دیا تاکہ ان کو پانی نہ ملے۔ تو یہ ساری ظالمانہ حرکتیں عبید اللہ بن زیاد نے کی، اور پھر یزید نے اس کے اوپر اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کی۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ شہادت تھی، ان کے خلاف جو کارروائی تھی وہ ظالمانہ کارروائی تھی، اور اس ظالمانہ کارروائی کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وہ المناک سانحہ پیش آیا جس پر جتنا غم کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ یہ حضرت حسین تو لیکن حضرت حسین کی شہادت ان کی منقبت ہے، ان کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مرنا تو ہر ایک کو ہوتا ہے، لیکن ایک تو شہادت کی موت عطا فرمائی، اور شہادت کی موت بھی محرم کے عاشورہ میں 10ویں تاریخ کو مقرر فرمائی۔ تو یہ فضیلت ہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ایک بات اور عرض کر دوں، تاریخ میں یہ مذکور ہے کہ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ
اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں. تو اس وقت شہادت سے 1-2 روز پہلے انہوں نے خطبہ دیا, اور اس خطبے میں لوگوں کو جو وصیتیں کی ان میں ایک وصیت یہ بھی ہے کہ میں اگر شہید ہو گیا تو میرے شہادت کے اوپر تم ماتم نہ کرنا, تم نوحہ نہ کرنا, تم میری شہادت کے اوپر, میرے دنیا سے جانے کے اوپر وہ جاہلیت کے طریقے اختیار نہ کرنا جو جاہلیت میں تھے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ممنوع کر دیا تھا. جاہلیت میں جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو جتنا بڑا آدمی ہے اسی کے حساب سے اس پر ماتم ہوتا تھا, اس کے گریبان چاک کیے جاتے تھے, اس میں خود سر پر مٹیاں ڈالی جاتی تھیں, اور خدا جانے کیا کیا حرکتیں, اور رو رو کر نوحہ کیا جاتا تھا. نوحہ کے معنی ہوتے ہیں کہ رو رو کر شعر پڑھنا اور رو رو کر مرحوم کے فضائل و مناقب بیان کرنا, یہ نوحہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی جن رسموں کو آپ نے مٹایا ان میں ایک بہت بڑی رسم نوحہ کی آپ نے مٹائی کہ نوحہ کرنا ناجائز ہے. تو یہ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے میں یہ فرما رہے, ظاہر ہے کہ نواسے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ کے جگر گوشے تھے, آپ کی تعلیمات سے کیسے ذرہ برابر وہ انحراف فرما سکتے تھے. تو انہوں نے یہ خطبے کے اندر خود یہ وصیتیں فرمائیں. افسوس ہے کہ ان کی ساری وصیتوں کو پس پش ڈال کر ایسی رسمیں ایجاد کر لی گئیں کہ جس کے نتیجے میں خود نہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی نفی ہوتی ہے, خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کی نفی ہوتی ہے. اور ایک پورا ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے نوحوں کا اور ماتموں کا. بہرحال جو لوگ کرتے ہیں وہ جانے, ان کا کام جانے, لیکن مسلمانوں جو مسلمان اہل سنت ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہیں, جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیتوں کے تابع ہیں, ان کو اس قسم کی مجالس میں جہاں یہ نوحہ ہوتا ہو یا جہاں ان کے حضرت حسین کی وصیتوں کے خلاف ورزی کی جاتی ہو, وہاں ایک متبع سنت مسلمان کا کوئی گزر نہیں ہونا چاہیے, وہاں اس کی شرکت نہ ہونی چاہیے. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی ایک مجلس میں بیٹھتا ہے, کسی بڑی مجلس میں بیٹھتا ہے, چاہے بیٹھا ہی ہو, دیکھنے کے لیے بیٹھا ہو, تو اس کا شمار اسی مجلس کے لوگوں میں ہوگا. لہذا جو کر رہے ہیں وہ اپنے اعمال کے خود جواب دہ ہیں, اور ہمیں ان سے تعرض اس لیے نہیں کرنا کہ ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا. یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی منکر دیکھو تو پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو, اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکو, زبان سے استطاعت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھو. تو اس کی تفسیر اصل میں یہ ہے کہ جو صاحب اقتدار ہے, جس کو اقتدار حاصل ہے کسی حصے پر, اس کا یہ فرض ہے کہ اگر وہ اپنے زیر اقتدار علاقے میں کوئی منکر دیکھتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکے, قوت سے روکے. مثلا ہمارا تھوڑا بہت اقتدار اس مسجد پر ہے, اس مدرسے پر ہے, یہاں اگر ہم کوئی منکر ہوتا ہوا دیکھیں تو ہمارا فرض ہے کہ اس کو قوت سے روکیں, ہاتھ سے روکیں. لیکن جو صاحب اقتدار نہیں, وہ اس کے لیے حکم کیا ہے کہ زبان سے اگر ضرورت ہو زبان سے روکو, اگر زبان کی بھی قدرت نہیں ہے تو پھر دل سے اس کو برا سمجھو. لہذا جو لوگ یہ
रस्में बजा ला रहे हैं, नौहे की, मातम की, जुलूसों की, ताजियों की, जो कर रहे हैं उसके वो अमाल के खुद जिम्मेदार हैं। हम इस बात के मुकल्लफ नहीं है कि हाथ से जाकर उनको रोकें या उनसे लड़ें या उनसे कोई जंग मोल लें या उनके ऊपर हमले करें या उनके साथ कोई इश्तिआल अंगेज कार्रवाई करें। हमारा काम यह है कि उसको बुरा समझें, गलत समझें, लेकिन पुरअमन रहें। तो इस तरह ये एक एतदाल का रास्ता है जो शरीयत ने हमें बताया है, उसी एतदाल के रास्ते पर कायम रहने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से, अपनी रहमत से हमें आशूरा की फजीलत का हकदार भी बनाए और उसके तकद्दुस, उसकी बरक़ात से हमारी जिंदगियों को रोशन फरमाए।